جب میں کہوں مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، مجھے قسم ہے عرش عظیم کے مالک کی، تو سکوت طاری ہو جائے گا کہ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جس چیز پہ قسم کی جا رہی ہے تو اس کے ماں بعد کے مضمون کو اصطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے شہر کی، مکہ المکرمہ کی، جس میں محبوب آپ بستے ہو۔ قسم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی۔ قسم ہے آپ کی ذات ستودہ صفات کی۔ تین قسمیں، کان کھڑے ہو گئے کہ اس کے آگے کیا کہا جانے والا ہے۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشکلوں میں رہتا ہوا بنایا، حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا، تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے، بلکہ کشاکش حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا۔ اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، جبر سہتا ہے، اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارا کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس میں تحرک ہے، اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ تو راستہ مشکل دے کر کے اس کو اور توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور قسمیں تین کی، قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا؟ مکہ المکرمہ کی سخت جان زندگی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جانا، حضرت یاسر کا شہید کیا جانا، یہ حالات کی تلخیاں ہیں۔ تو مکہ کی قسم کی۔ اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجیے، مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ ہاں، قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام، جد امجد، اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی، تیرے وجود مسعود کی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک سلگتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اذیتیں سہی، مصیبتیں سہی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، دکھ، پریشانیاں، برستے پتھر جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجریاں ڈالی گئی، اذیتیں کھڑی کی گئی، لیکن استقامت کا کوہ گرا بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تین قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، مشقت سے گزرنا پڑے، تو کہیں گھبرا نہ جانا۔ دیکھو مکہ المکرمہ کی سرزمین دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ لو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا، حالات کے جبر سہتا ہوا پیدا کیا، تکلیفوں سے گزرتا ہوا پیدا کیا۔ تو اگر حالات مشکل آ جائیں، تکلیفیں زیادہ ہو جائیں، تو اس سے گھبرانے کی بجائے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم آسودہ سے آسودہ زندگی چاہتے ہیں، حالات کے جبر سے ٹکرانا پسند نہیں کرتے اور مشکلوں کو سہنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ حالات سے راستہ وہی تلاش کرتے ہیں جو حالات کی کشاکش سے ٹکرانا جانتے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے زندگی کا حسن کشید کیا ہے، اور جو تن آسان ہو گئے ہیں انہوں نے زندگی برباد کر دی۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہوا کہ وہ تن آسان ہو گئے، اور تن آسانی نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ زندگی میں تحرک، زندگی میں جد و جہد، کشاکش حیات، یہی زندگی کا جمال ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے رنگ اور تیور کیا ہونے چاہیے اور زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟
اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا۔ اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا۔ تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے، کیونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں، اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے۔ بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو، اچھائی کی طرف جاؤ۔